العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک کے گجرے پیش کیجئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ عمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محفل شب براءت بسلسلہ 11ویں شریف اور ہم تمام کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ بھی شعبان المعظم اپنی رحمتوں کو اپنی برکات کو سمیٹتے جا رہا ہے، کلوز ہوتے جا رہا ہے اور ایک رات اس میں برکت والی رحمت والی خوش نصیبوں والی رات آنے والی ہے جس رات کو شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو وہ رات بڑی شان کی مالک ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اس حوالے سے آج ہم سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ اس رات کے اندر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں جو لوگ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتے تو اس کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی شان
اور کرم نوازی اس بندے پر کس قدر چھم چھم برستی ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم، اس رات کے اندر جو شب برات ہے، شب برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات، مغفرت کی رات، چھٹکارے کی رات۔ اب اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے 300 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اب جو گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت کے اندر مصروف ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات نازل فرما کر ان لوگوں کو مغفرت کا اور مغفرت طلب کرنے کا پروانہ نصیب کر دیا ہے۔ تو اس رات کے اندر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے طلب کر سکتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان ہیں، چوتھے آسمان پر نہیں، 5ویں آسمان پر نہیں، 7ویں آسمان پر نہیں، بلکہ اللہ جل وعلا اپنی شایان شان نزول تجلیل، نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق، جو اس کی شان کے لائق ہیں، اس رات کے اندر پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور پھر نزول تجلیل، نزول اجلال فرما کر پہلے آسمان پر نزول اجلال فرما کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت مجھ سے چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور ہے کوئی اپنی روزی کے حوالے سے، رزق کی وجہ سے پریشان، کہ وہ میری بارگاہ میں اس رات کے اندر آ جائے، اور رزق کی وجہ سے وہ پریشان ہے، رزق کی کشادگی کی وجہ سے وہ دعا کرتے، میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، پریشان، بیمار، تو وہ میری بارگاہ میں آ جائے، صدق کے دل سے توبہ بھی کر لے، اور میری بارگاہ میں اس مریضوں کے حوالے سے دعا کرتے، میں رب اس کو معاف بھی کر دوں اور اس مریض کو صحت یاب بھی کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ یہ وہ رات عظمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزی تقسیم کرتا ہے، سبحان اللہ، رزق تقسیم کرتا ہے، اور جس نے جس دن پیدا ہونا ہے وہ اس دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے کہ کب اس نے پیدا ہونا ہے، کب اس نے مرنا ہے، کتنا رزق اس کو دیا جائے، وہ سارا کچھ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے۔ اس بندہ مومن کے حق میں اور انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو رزق دینا کتنا ہے، اور اس بندے نے مرنا کب ہے، اور اس نے کرنا کیا ہے، سب کچھ اس رات کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر سب کی مغفرت ہو جائے گی، سب کی بخشش ہو جائے گی، سب لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے لیں گے، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ بندے رب کے ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوگی، ان کو اس رات کو بھی، مبارک رات کے اندر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک تو والدین کا نافرمان، دوسرا زنا کرنے والا، زانی، شراب پینے والا تیسرے نمبر پہ، اور اسی کے ساتھ جوا کھیلنے والا، بدکاری کرنے والے۔ تو اس رات کے اندر ان لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی نہیں کرے گا، اور اگر یہی لوگ
کی بارگاہ میں اس رات آ جائیں اور صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، والدین سے معافی مانگیں. پہلے حقوق العباد ہے، پھر حقوق اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں صدق کے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول فرما دیتا ہے. شراب کا عادی، زانی، والدین کا نافرمان اور مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک شخص، اس کو بھی اس رات کے اندر مغفرت کا پروانہ نہیں ملے گا. وہ تو ہے مشرک اور مجوسی شخص، ان لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہونی. اگر کوئی بندہ ان میں سے یا تمام ہی یہ لوگ رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں صدق کے دل سے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتا ہے. اور اس رات کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے بستر پر. اچانک ہی بستر سے بیدار ہوئے اور کسی جگہ چلے گئے. میں ادھر دیکھتی ہوں، کبھی ادھر دیکھتی ہوں، پورے مکان کی تلاشی لیتی ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے ملتے نہیں. لیکن جب دیکھتی ہوں باہر کی طرف، مدینہ منورہ کے جنت البقیع کی طرف جاتی ہوں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ چل بغیر ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ زاری فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اپنی امت، غمخوار امت کو یاد کر رہے ہیں. غمخوار نبی ہے نا بھائی، تو غمخوار نبی اپنی غمخوار امت کو یاد کر رہے ہیں اور توبوں کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات تمہیں پتہ نہیں ہے، برکت والی رات ہے، شان والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس رات کے اندر معاف فرما دیتا ہے. تو یہ وہ رات ہے. پھر رات بھی بتائی کہ یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے. جبریل کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میری بارگاہ میں آئے، میرے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. آج کی رات جو ہے برکت والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی رات ہے. اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کرے اور صبح کا روزہ کرے، صبح کا روزہ ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ 15ویں رات ہے، 15 شعبان المعظم کی شب برات. تو اس لیے میں قبرستان کے اندر آیا ہوں تاکہ یہاں پہ بھی حاضری ہو جائے اور اپنی غمخوار امت کو بھی یاد کر لوں. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر وقت اپنی غمخوار امت کو یاد کرتے ہیں، لیکن بالخصوص اس رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خصوصیت کے ساتھ تشریف لے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس رات چھم چھم برستی ہیں. اور قرآن پاک کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کو خطاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک انسان، ایک بھٹکے ہوئے انسان، ایک غافل انسان، آجا واپس میری بارگاہ میں پلٹ کر آج. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تیرا رب بہت بڑا کریم ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ایک ناکام اور نالائق انسان اور بیٹا نالائق اگر گھر سے نکل جائے، بھاگ جائے، تو پھر اس کی والدہ اس کے چلے جانے کے بعد جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتی ہے تو اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا کہ میرا پتر میرے پاس واپس آ جائے. اور پھر اشتہاروں کے اندر اور گلی کوچوں کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے، مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے، چینل کے اندر رپورٹ دی جاتی ہے کہ میرا بیٹا فلاں نام ہے اور فلاں نام فلاں باپ کا نام ہے، اس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگر کسی کو اس طرح کی طبیعت کا، اس طرح کے انداز کا شخص ملے تو اس نمبر پر رابطہ کریں. اور پھر نیچے بھی لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود اس کو پڑھ رہا ہے تو خود واپس اپنے گھر آ جائے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. وہ واپس آ جائے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہاں پہ معاملہ عجیب ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ملزم شخص اور ظلم و ستم کرنے والا شخص جب اس کا پیچھا کرتی ہے پولیس، تعاقب کرتی ہے پولیس، تو وہ بھاگ رہا ہے آگے اور پیچھے پولیس ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہا. لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خطاب کیا، اے انسان، اے بھاگے ہوئے بندے، میری بارگاہ میں پلٹ کر آ جا، میں رب کریم ہوں تیرے لیے. یہاں پہ کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بغاوت کر کے چلا جاتا ہے تو باقی شخص ہوا وہ، لیکن اس بغاوت والے شخص کو بھی، باقی شخص کو بھی رب کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے، رب کی رحمت صدا دے رہی ہے، آجا میرے بندے، اب بھی تیرے لیے دروازہ کھلا ہے. اب بھی تیری جو مغفرت ہوگی وہ ہو جائے گی جب تو رب کی بارگاہ میں آ جائے گا، سر بسوج ہو جائے گا اور مغفرت کا پروانہ تیرے لیے ہو جائے گا. تو توبہ تو کر. تو بغاوت کر کے پھر بھی رب کا اعلان ہے کہ آجا میرے بندے، میں تیرے لیے کریم ہوں، شفیق ہوں، مہربان ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی اپنے دربار پہ بلایا. بھول گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن رب کی طرف بارگاہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے گویا کہ وہ ایسا پاک ہو گیا کہ جیسا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ ایسا شخص ہو گیا اب کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے کتنی صدائیں آتی ہیں کہ بندہ ہے چلو بھول گیا ہے، رب کی بارگاہ سے یہ صدائیں آتی ہیں، بھول ہو گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی صدائیں آج بھی آ رہی ہیں. حضرت مالک بن دیرار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے؟ آپ نے جو رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب تو بتائیں کہ آپ کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، آپ رب کے مقبول بندے ہو گئے، تو اس کی وجہ تو بتائیں. تو مالک بن دینار نے ایک پورا خاکہ سامنے رکھا، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو کہا، میری توبہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں شراب پینے والا تھا، شراب کا عادی تھا. میری بچی پیدا ہوئی، ابھی چھوٹی ہی ہے، جب اس کے سامنے میں شراب کی بوتل رکھتا ہوں تو اس کو گرا دیتی ہے، اس کو گرا دیتی ہے، پھینک دیتی ہے.
اور جب وہ بچی 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، وہ بچی فوت ہو گئی۔ تو اس بچی کے فوت ہونے کا مجھے صدمہ بہت ہوا، بہت صدمہ ہوا، اس صدمے سے میں روتا رہا۔ لیکن ایک رات ایسی بھی آئی کہ میں سویا، وہ جو رات تھی وہ شب برات تھی، وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی۔ میں سوتا ہوں، آنکھ تو سامنے بند ہے لیکن دل کی کلی کھل جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہوں اور میں دوڑ رہا ہوں، خواب کے اندر پیچھے سانپ ہے، اژدہا ہے، اور آگے میں بھاگ رہا ہوں۔ غم خبری بھی ہے، پھر خوش نصیبی کی بات بھی آگے آئے گی۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پیچھے سانپ اژدہا اور آگے میں بھاگ رہا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے، اب تو کروں کیا؟ لیکن چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے آگے شخص، ایک نیک شخص کھڑا ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے بچاؤ، سہارا دو، میری مدد کرو، مجھے سانپ کھا لے گا، ڈنک مار لے گا، تو مجھے بچاؤ، میری جان کا خطرہ ہے۔ اس نیک شخص نے کہا عائجہ بات یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، لاغر ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تیری مدد کروں، آگے چلے جاؤ، آگے بھاگتے جاؤ کہ شاید کہ آگے تیرا سہارا دینے والا کوئی مددگار موجود ہو۔ جب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا گیا، آگے جاتا ہوں، آگ ہے، پیچھے دیکھتا ہوں سانپ ہے، اب کہاں جاؤں میں؟ پھر وہی شخص، نیک شخص پیچھے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے پلٹ کر آ جاؤ، پیچھے سانپ ہے، آگے، اب کہہ رہے کہ پیچھے پلٹو۔ ایسا ہے، پھر مالک بن دینار عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میری جان پر لالے پڑے ہوئے ہیں، میری جان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے وہی بات کی جو نیک شخص کھڑا تھا کہ میں مدد نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تیری مدد کر سکوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ فلاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اس پہاڑ پر سوار ہو جاؤ، چڑھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تیری اس پہاڑ پر مومنین کی، مسلمانوں کی بھی امانتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تیرے بھی امانت ہو وہاں پہ، اور اس امانت کی وجہ سے یہ تیرا سانپ، یہ تجھے جو کچلنے والا ہے، یہ تجھ سے محفوظ ہو جائے، تو اس سے محفوظ ہو جائے۔ تو جو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اپنی جان محفوظ کر سکتا ہے، شاید کہ پہاڑ پر تیری امانت موجود ہو۔ جب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اوپر چڑھا، جیسے ہی چڑھا کہ ایک فرشتہ، نورانی فرشتہ ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ جیسے میں دروازہ کھولتا ہوں تو اچانک میری نظر اس بچی پر پڑی جو میری بیٹی تھی۔ بیٹی نے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا اور الٹے ہاتھ سے اس سانپ کو دفع کر دیا۔ جیسے ہی بیٹی کے ہاتھ میں آیا، میں سلامت ہو گیا، میں سلامت ہو کے اس سانپ سے، اس اژدہے سے جو میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا وجہ تو بتاؤ، کیا ماجرا تھا، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میرے پیچھے سانپ ہے اور آگے نیک شخص ہے، میری مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ماجرا تو بتاؤ۔ تو مالک بن دینار کی بچی کہتی ہے ابا جان دراصل بات یہ ہے، یہ جو پیچھے تیرے سانپ لگا ہوا ہے یہ تیرے بد عمل ہے، یہ تیرے برے عمل ہیں، اور جو آگے نیک شخص کھڑا تھا وہ تیری نیکیاں تھی، وہ نیکیاں تھی، پیچھے سانپ اژدہا جو پیچھے لگا ہوا تھا وہ تیرے برے عمل تھے، اور جو امانت کا کہا گیا تھا کہ تیری پہاڑ پر امانت ہوگی، اگر ہوگی تو اس سے بچ جائے گا، تو وہ امانت میں ہوں تیری، تو میں امانت ہونے کی وجہ سے، تو میری امانت ہونے کی وجہ سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اس معاملے کو سن کر، اپنی بچی کی گفتگو سن کر، تو فوراً چیخا اور فوراً ہی میں نے توبہ کی رف کی بارگاہ میں
وہی میری توبہ کا سبب بنا، وہی وجہ بنا، اور وہی توبہ ہوئی، رب کی بارگاہ میں مجھے معاف کر دیا گیا۔ تو یہ توبہ کا سبب بتایا گیا کہ میری جو توبہ ہوئی، شراب کا عادی تھا دیکھیں، لیکن شراب کا عادی اللہ کا ولی بن گیا۔ تو جو شراب کا عادی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو اس سے کم درجے کا جو گناہ گار ہوگا، یا اس سے بڑھ کر کبھی ہو کہ اس کی رب کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہو سکتی کیا؟ اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے۔ کہ آپ نے نہیں سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور ایک شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 50 نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں، 99 قاتل ہوں میں، 99 کا قاتل ہوں میں۔ اب میری بخشش کا ذریعہ ہے کوئی رب کی بارگاہ میں کہ میں بچ سکوں، رب کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن اپنا چہرہ رب کو دکھا سکوں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اتنے تیرے قتل ہوئے پڑے، اتنے لوگوں کو تو نے قتل کیا ہے، تو تیری بخشش تو نہیں ہو سکتی، تو جان سے مارا جائے گا کل قیامت والے دن۔ تو اس نے کہا کہ چلیں، میری بخشش تو ہوگی نہیں، تجھے قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس کو بھی قتل کر دیا، پورے کے پورے 100 ٹوٹلی اس نے کر دیے قتل۔ اب ایک اور شخص کے پاس چلتے چلتے جاتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ بھئی میں نے 100 کو قتل کیا ہے، اب میں رب کی بارگاہ میں سرخسو ہونا چاہتا ہوں، اب میری بخشش کا سبب بتاؤ کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا اللہ بہت بڑا مہربان ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اگر تو اس کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف فرما دے گا۔ فلاں علاقے کے اندر، فلاں بستی کے اندر ایک نیک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا اور وہ تیری سفارش رب کی بارگاہ میں کر دے گا تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہ شخص اس ارادے سے، اس امید سے، اس حسرت سے دل کے اندر یہ ارادہ لے کے جا رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ چلتے 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 راستے کا آدھا سفر سے بھی کراس کیا تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اب یہاں پہ رحمت کے فرشتے بھی نازل، عذاب کے فرشتے بھی نازل، ان دونوں فرشتوں کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا۔ عذاب کے فرشتے بھی موجود اور رحمت کے فرشتے بھی موجود۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس لاش کو ہم لے کے جائیں گے کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، 100 کا قاتل شخص ہے، یہ اس کی کیسے مغفرت ہوگی، ہم تو اس کو لے کے جائیں گے، عذاب دیں گے اس کو۔ ادھر سے رحمت کے فرشتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے، اس کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ یوں آپس میں تکرار ہو رہا ہے۔ فیصلہ یہ طے پایا کہ زمین ناپی جائے، زمین کا فاصلہ دیکھا جائے، اگر یہ توبہ کرنے والا شخص اس اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا، اگر اس کا سفر زیادہ قریب ہے اللہ کے ولی کے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشا گیا ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو آپ اس کو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اور اگر اس کا آدھے سفر سے کم ہے، یعنی کہ اس اللہ کے ولی کے قریب نہیں پہنچا، اس کا زیادہ سفر اللہ کے قریب کا نہیں ہے، دور ہے، تو اب اس کو فرشتے، عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ گویا کہ اب یہ بات سمجھ میں آگئی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ہوا ایسے جب زمین ناپی گئی تو زیادہ جو سفر تھا، قریب کا جو سفر تھا، قریب پہنچنے کا جو سفر تھا، وہ اللہ کے ولی کے پاس تھا۔ تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ آئے تو صحیح میری بارگاہ میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھاگے ہوئے بندے، آجا میری بارگاہ میں، میں رب کریم ہوں، میں تجھے بخش دوں گا۔ کتنا بڑا کریم ہے،
بغاوت کرنے والے شخص کو بھی رب بلا رہا ہے کہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن اس کے اعمال نامے جو ہوں اچھائی کی طرف ہوں۔ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس رات کے اندر شب برات، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے والدین کو منا لیں اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، اور اپنے دوستوں کو منا لیں۔ یہ منانے کا طریقہ آج کل جو ایک نیا رواج نکلا ہوا ہے، SMS کر دینا، میسج کر دینا، وائس کر دینا، تو یہ منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے والدین آپ منا رہے ہیں، اس کو راضی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے، آپ ان کے پاؤں پڑ جائیں، کیونکہ یہ جو رات ہے نا، برکت والی رات، رحمت والی رات، توبہ والی رات، اللہ تبارک و تعالی آسمان پر، پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور وہ بھی غروب آفتاب سے۔ جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے صبح صادق تک، فجر سے پہلے تک، اللہ تبارک و تعالی آسمان پر نزول فرما کر یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش کی بھیک مجھ سے مانگنے والا، تو وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں آج اس کو عطا کر دوں۔ بے اولاد کی طلب کرنے والا ہے، میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ بے سہاروں کو سہارا چاہیے تو آئیے، سہارے کے لیے مدد کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کر دے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کی اس محفل کو اور اس محفل کے اندر آنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔